ریکارڈنگ آن نہیں ہے۔ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ میدان تیہ میں بھٹک رہے تھے میدان میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا۔ ایک تو ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، پھر ان کے لیے من اور سلوہ نازل کیا، پھر ظاہر ہے کھانا جب نازل ہوا تو انہوں نے پھر پانی کی شکایت کی کہ پانی بہت کم ہے، اور ظاہر ہے ایک میدان ہے کھلا ہوا وہاں پر، اور صحرا ہے، ریگستان ہے، تو وہاں پانی کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ پانی دے دے وہ، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پانی کا انتظام یہاں پر کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر مارا تھا، اور پتھر سے کتنے چشمے پھوٹے؟ 12 چشمے، 2 میں 10 چشمے جو ہے پھوٹ نکلے تھے، ٹھیک۔ پھر جو ہے آگے دیکھیے اب کیا ہوا۔ قد علیما، قد جو ہے نا وہ قد جب بھی کسی جملے میں آتا ہے تو اس کا معنی جو ہے پریزنٹ پارٹیسپینٹ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹینس پڑھے ہوں گے انگلش میں، ٹھیک ہے، پاسٹ پارٹیسپل، پریزنٹ پارٹیسپل، ٹھیک ہے، جن سینٹینس کے آخر میں چکا ہے، چکا ہے نا، چکا تھا، اس طرح سے آتا ہے نا، چکا کا میننگ، ٹھیک ہے، یہ کام ہو چکا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ قد جن سینٹینسز میں آتا ہے تو وہاں پر معنی ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو اس سینٹینس میں بھی قد آ رہا ہے، اس کا میننگ کرتے ہیں تحقیق، ٹھیک، تحقیق، علیمہ جان چکی، ٹھیک ہے۔ ورب کے آگے ہمیں یہ چکا کا میننگ ڈالنا ہوگا کیونکہ قد آیا ہے۔ قد تحقیق، علیمہ جان چکی، کلو ہر، اناسن قوم، مشربہ، یہ مشربہ میں اس دن آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ جگہ کا معنی یہاں پہ کیسے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف بن گیا ہے شریبہ یشربو سے، اس میں ظرف مشرب، ٹھیک ہے، پینے کی جگہ۔ اور یہ گرامر میں آپ لوگوں کو اس لیے بھی بتاتی ہوں کیونکہ بنا گرامر کے تفسیر ادھوری ہے، نامکمل ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ایون آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو اسکالرس ہوا کرتے تھے، اگر کسی سے گرامر نہیں آتی تھی عربک کی تو اس کی تفسیر کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں گی کہ یہ سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کا سنا ہوگا، کیا نام ہے ان کا، انجینئر علی مرزا ہے، اور ایک یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کی جو تفسیر ریجیکٹ کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے ریجیکٹ کی جاتی ہے کہ ان کو گرامر نہیں آتی ہے عربک کی، ٹھیک ہے۔ تو بہت ضروری ہے جو میں چھوٹی چھوٹی گرامر آپ کو بتاتی ہوں، یہ بھی پلیز نوٹ کر لیا کریے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے ہی آسانی ہے آگے چل کے، کبھی آپ جو ہے اس لائن میں آئیں اور آپ کو کسی کو سمجھانا پڑے تو پھر اتنا جو ہے ہونا چاہیے، اتنی گرامر آنی چاہیے کہ جگہ کا میننگ مشرب ہے نا، تو جگہ کا میننگ اس میں کہاں سے نکلا، ٹھیک۔ اچھا پڑھاتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کا، لیکن میں نے نا جب ان کی اسلام 360 میں تفسیر ایڈ ہوئی تھی نا تو تب بہت زیادہ کلیمز آ رہے تھے کہ مطلب ان کی تفسیر ہٹائیے، ان کو گرامر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے پڑھاتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کی بات بتا رہی ہوں جب ان کی تفسیر ایڈ کی گئی تھی۔ اچھا، اور وہ جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، ان کی بھی تفسیر بہت سارے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے ایکسیپٹ کی ہے کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے وہ کئی سارے گرامر کے پوائنٹس جو ہے وہ تفسیر میں بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ سمجھ میں آ گیا تھا اس دن آپ کو مشرب میں جگہ کا میننگ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اناسن جو ہے وہ ناسن کی جمع ہے، لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اناس جو ہے اس کی جمع ہے، اسم جمع اس کو کہتے ہیں، اور اناس کا میننگ ہوتا ہے قوم، ٹھیک ہے، یا پھر قبیلہ، یہاں پر قبیلے مراد ہے، قوم کا ترجمہ کیا گیا ہے، قبیلے یہاں سے مراد ہے۔ تو قد تحقیق علیمہ جان چکی، کلو ہر، اناسن قوم، مشربہ پینے کی جگہ، ہم ان سب کی، ٹھیک ہے۔ تمام قبیلوں نے، تمام قوموں نے اپنے اپنے پینے کی جگہ جان لی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کلو وشربو، تم سب کھاؤ اور تم سب پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا اور نہ تعثوا تم پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد پھیلانے والے۔ اور یہاں پر بن کر کا ترجمہ ہمیں خود ایڈ کرنا پڑے گا، یہاں پر بن کر کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولا تعثوا مت تم گھومو پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد پھیلانے والے، اور بریکٹ میں لکھیں گے بن کر، ٹھیک ہے، تو ہمارا مفہوم کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اچھا ابھی اس سے پہلے والی جو آیت تھی نا اس میں ایک ورڈ رہ گیا تھا فن فجرت، پڑھا تھا نا ہم نے فن فجرت، فا جیم اور را اس کا روٹ ورڈ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا فجر کہتے ہیں پھوٹنے کو، ٹھیک ہے، تو پھوٹ پڑے پھٹ پڑے، تو اسی جیسی ایک آیت آپ کو ملے گی ایک جگہ پر، وہاں پر آتا ہے فم بجست، ٹھیک ہے، سیم آیت ہے، سورہ اعراف میں ہے وہ آیت، وہاں پر آئے گا ورڈ فم بجست، ٹھیک ہے، تو انبجاس کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنے کو، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنے کو، فجرت پھوٹ پڑنے کو، اور بجست تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنے کو۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی پانی وہ کیا جاتا ہے، پانی کے لیے زمین کھودی جاتی ہے، زمین میں ڈگ کیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو اچانک سے ہی کیا ہوتا ہے، پھوٹ پڑتا ہے چشمہ۔ اچھا اس کا فم بجست کا روٹ ورڈ پوچھیں گے، با جیم اور سا، بجسا، ٹھیک ہے، اچھا فجر کا فا جیم را، فا جیم اور را، فن فجرت کا روٹ ورڈ ہے فا جیم اور را۔ تو آپ دیکھیں گی کہ جب بھی کوئی زمین کھودی جاتی ہے پانی نکالنے کے لیے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا نارملی کہ جیسے ہی پانی والی جگہ آ جاتی ہے ایک دم سے کیا ہوتا ہے، پانی وہاں سے پھوٹ کر نکل پڑتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ پھوٹتا ہی رہتا ہے پھوٹتا ہی رہتا ہے، بلکہ پھر ہلکے ہلکے کیا ہو جاتی ہے، اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ایسا کبھی ہوتے ہوئے کہیں پر ڈگ کیا جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم سے پھوٹ کر نکلا پانی، اور پھر کیا ہوا اس کی اسپیڈ کم ہو گئی، تو فجارہ کیا ہے، پانی کا پھوٹنا، ٹھیک ہے، اور بجسا کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنا، فرق آ گیا سمجھ میں؟ اچھا اور یہ پانی جو ہے نا، پانی کا حساب کتاب یہ ہے کہ پانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پانی جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، کہیں سے بھی جاری ہو، ٹھیک، اور اس کی دلیل کیا ہے، سورۃ الملک آپ پڑھتی ہوں گی رات میں، اس کی آیت نمبر 30 جو لاسٹ آیت ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اگر پانی جو ہے خشک ہو جائے تمہارا تو کون ہے جو بہتے ہوئے پانی کو نکالے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا مطلب کیا ہے، نکالنے والا ہے، اگر پانی خشک ہو جائے، پانی چلا جائے، یا کہیں پر پانی ڈھونڈے انسان، تو نکالنے والی ذات کس کی ہے، کس کے حکم سے پانی نکلے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے گا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گی کہ یہاں پر بھی کس کے حکم سے پانی نکلا تھا، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اس ڈنڈے میں اتنی طاقت نہیں تھی، ہے نا، وہ ڈنڈا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اس کو، پتھر کو، تو اس نے وہ پانی نکالا، ٹھیک، اچھا اب دیکھیں کہ یہاں پر اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر قوم نے، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، اتنی زیادہ بوال قوم کے لیے اللہ تعالیٰ صرف ایک چشمہ دے سکتا تھا نا، ہے نا، اگر سوچئے کہ اگر یہ ایک چشمہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا تو ان کے آپس میں کتنی لڑائیاں ہوتی یا نہیں ہوتی، بتائیے، جو اپنے نبی سے ہی لڑے جا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہی لڑے جا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہی جھگڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا 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 بیعت بھی کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، تو سوچئے اگر ان کے لیے ایک ہی پتھر میں سے ایک ہی چشمہ نکلتا تو پھر ان کی کتنی لڑائیاں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی، ہے نا، کہ ان میں اختلاف ہوتے، دشمنیاں ہوتی، مار کٹائی شروع ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی بہت بڑا احسان کیا، ٹھیک ہے، اچھا یہ ان کے 12 قبیلے آئے کہاں سے، کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہاں سے آئے، کہیں نہ کہیں سے تو یہ قبیلہ شروع ہوتا ہی ہے نا،
کوئی بتائیے؟ جی، بنی اسرائیل کس کی نسل سے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے بنی اسرائیل کی چین چلی ہے نا؟ اور بنی اسرائیل کے کتنے بیٹے تھے؟ وہ سوری، یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان 12 بیٹوں کی 12 جو نسلیں آگے چلی ہیں وہی یہ قبیلوں میں بٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کسی کا بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پڑھیں اور کسی کا بھی نسب نامہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گی کہ پہلے ایک شخص ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر شخص ہوتا ہے اس کی قوم سے، جیسے ہاشم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے ہاشم، ان کی قوم سے بنو ہاشم نکلے ہیں نا، ہاشمی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہاشمی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے قریش ایک تھا، بنو فہر بن مالک، ٹھیک ہے؟ اس کا لقب تھا قریش، اس کے نام سے جو ہے وہ پوری قریش قبیلہ چلا ہے نا۔ پھر مخزوم تھے ایک، تو ان کے نام سے بنو مخزوم ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے پہلے ایک شخص ہوتا ہے پرٹیکولر اور اس کی نسل سے پورا قبیلہ بن جاتا ہے، ٹھیک؟ جی، تو 12 بیٹوں کے 12 قبیلے تھے، جو 12 بیٹوں کی الگ الگ نسلیں ہوئی ہیں، تو وہ یہ قبیلے 12 اس طرح سے تھے سب لوگ ایک ہی نسل سے، بنی اسرائیل سے، ٹھیک؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ ڈویژن کیا ان لوگوں کے لیے کہ 12 قبیلے ہیں تو 12 چشمے، ٹھیک؟ تو آپ دیکھیں کہ ضرورت کے طور پر سیٹ الاٹ کرنا، جگہ تقسیم کرنا، ریزرو کرنے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا ایک میٹنگ ہال ہوتا ہے یا فنکشن ہوتا ہے، اس میں پہلے سے ہی سیٹس ریزروڈ ہوتی ہیں۔ پہلے ہم چھوٹے تھے اور جب ہم اسکول جاتے تھے، اپنی وہ کوئی فنکشن ہوتا تھا تو ہم وہاں پر دیکھتے تھے کہ اسٹوڈینٹس کی لائن سب سے پیچھے لگی ہوتی تھی، تو ہم یہ کہتے تھے یہ تو بہت ناانصافی ہوتی ہے ہم لوگ کے ساتھ، اور آگے آگے پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ ہمیں پیچھے بٹھا دیتے ہیں، جبکہ مطلب فنکشن سارا ہمارا، تیاری سب ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن پھر ہمیں بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سیٹس الاٹ کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو فرمان ہے نا کہ جو جس کے لائق ہو اس کو اتنی جگہ دی جائے، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے جگہ دی جائے، ہے نا؟ تو جو گیسٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے ہی سارا کچھ ارینجمنٹ ہوتا ہے، تو ان کو آگے ہی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا گیسٹ کے ساتھ اور بھی ان کے لگے چیلے چپاٹے لگ کر آتے ہیں، کوئی بہت بڑے منتری کو بلا لیا جائے یا کسی کو بلا لیا جائے، ہے نا؟ تو ان کے آگے پیچھے جو ہے ان کی جگہ ہوتی ہے، پھر اسٹاف کی الگ جگہ ہوتی ہے پرٹیکولر، پھر جو ہے میڈیا پرسنس بیٹھتے ہیں ان کی جگہ الگ ہوتی ہے نا؟ آگے ایک سائڈ میں ہوتی ہے ان کی ڈیسک لگی ہوئی، تو اس طرح سے اگر کسی کو سیٹ الاٹ کرتے ہیں یا ریزرو کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی دیکھیے حکمت ہے نا؟ اور ویسے بھی سب کے ہی لیے کیا رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، ایک ڈسپلن قائم رہتا ہے اس چیز سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ سب آپس میں لڑ جائیں، ہے نا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ کوئی بھی آپس میں لڑے، اور خاص طور پر اس چیز کے لیے لڑے جو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج سے کبھی اپنے دادی وغیرہ کے زمانے میں چلی جائیں، ٹھیک ہے؟ یا جو لوگ ایسی جگہ پر، جیسے آپ ممبئی ہے نا، اور انہی کے آس پاس کی جگہیں دیکھیں، آپ کبھی اپنی ممی سے پوچھے گا تو پانی کے پیچھے کتنی لڑائیاں ہوتی تھی، ہے نا؟ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ پانی آتا تھا، موٹرس لگنے نہیں لگی ہوتی تھی گھروں میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ وہاں جہاں پہ پانی بھرتے تھے لوگ، وہاں پہ 2 یا 3 نل لگے ہوتے تھے، اور ایک ایک کر کے سب اپنا پانی بھرتے تھے، ہے نا؟ اور بس 2 یا 3 بالٹی بھرنے کی اجازت ہوتی تھی، کسی نے بڑھتی بھر لی تو لڑائی وہاں پر شروع ہو جاتی تھی نا، خوب مار کٹائیاں ہوتی تھی، عورتوں میں اتنے جھگڑے ہو جاتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہوگی یہ بات، زیادہ تر جہاں پر چول سسٹم ہوتا ہے نا، ہم جہاں پر پونا میں رہتے تھے تو ہم وہاں پر دیکھتے تھے، ہماری تو جو کالونی تھی نا تو وہ بالکل الگ تھی، لیکن جو چول وغیرہ تھی نا تو وہاں پر تو صرف نیچے 2 نل لگے ہوتے تھے، اور وہاں پر اتنی لڑائیاں ہوتی تھی، اتنی روز دن کی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی رہتی تھی، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کا پانی پھینک دیا، کسی نے کسی کی بالٹی ہٹا دی، اور پھر ایک دم سے کیا ہوتا تھا، سب لائن میں کھڑے ہیں، ایک دم سے پانی چلا جاتا تھا، تو اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا تھا، ٹھیک؟ اور یہ مطلب سمجھ لیجیے یہ تو بہت ابھی بھی سمجھ لیجیے کہ بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ پانی کی بہت زیادہ جو ہے قلت ہوتی ہے، وہاں پر یہ سین آج بھی آپ کو دیکھنے کو
ملے گا، کیونکہ پانی ہے ہی ایسی چیز جس کے بنا گزارا انسان کا ممکن نہیں ہے، اور ہر وقت کی ضرورت ہے پانی کی، کب نہیں ہوتا آپ دیکھیں، ہر آدھے گھنٹے میں پانی چاہیے ہوتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو آج الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں، اس دور میں ہم نہیں جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تاکہ یہ سیٹسفائیڈ رہیں، ان کی زندگی میں سکون رہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو پتا تھا کہ اس کے پینے کی جگہ کون سی ہے اور کون سی جو ہے دوسروں کی جگہ ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب دیکھیں ابن کثیر کہتے ہیں، ابن کثیر اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اس پتھر کو اپنی سواری پر رکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب اتنا ایزینس تھا ان کے لیے کہ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ لوگ اس میدان میں کیا کر رہے تھے، گھوم ہی رہے تھے نا، گھوم پھر کے پھر شام میں اسی جگہ پر آ جاتے تھے، پھر یہ صبح سے نکلنا شروع کرتے تھے، پھر گھوم پھر کر اسی جگہ پر آ جاتے تھے، تو ایک جگہ تو رہ نہیں رہتے، تو وہ پتھر نا فکس نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ پتھر فکس نہیں تھا، تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس پتھر کو اپنی سواری پر رکھ لیا کرتے تھے، جہاں جانا ہوتا تھا لے جاتے تھے، جب اس کو اٹھایا جاتا تھا تو وہ پانی نکلنا بند ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب اس کو رکھ دیا جاتا تھا تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بیوٹیفل ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا جو ہے فضل تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کلو واشربو، کھاؤ اور تم سب کھاؤ اور تم سب پیو، جلدی سے بتائیے تم سب کا معنی کہاں سے آیا؟ تم سب کھاؤ، واشربو تم سب پیو، ہوں، اچھا، اور یہ بتائیے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے؟ پریزنٹ ٹینس ہے، دیکھیے، ہاں مبشرن نے صحیح بتایا ہے، دیکھیے واو اور الف جو لگا ہوتا ہے نا، یہ جمع کا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واو اور الف جمع کا لگا ہوتا ہے، یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، اور یہ نہ تو پریزنٹ ٹینس ہے، نہ فیوچر ہے، نہ پاسٹ ہے، بلکہ یہ ہے فعل امر، ٹھیک ہے، فعل امر، شاید امپیریٹیو کہتے ہیں انگلش میں، امپیریٹیو، جس میں حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس میں کسی کام کو کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، تو کلو تم سب کھاؤ، کھاؤ، ٹھیک ہے، اگر یہ فیوچر ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا، کھائیں گے پیئیں گے، ہے نا، اگر یہ پریزنٹ ہوتا تو کیا ہوتا، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اگر یہ پاسٹ ہوتا تو یہاں پہ ہوتا کھاتے تھے پیتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے، کھاؤ اور پیو، ٹھیک ہے، ایٹ اینڈ ڈرنک، تو یہ کیا ہے، آرڈر ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ اور یہ واو اور الف جو ہے، یہ مبشرہ نے بتایا آنسر، بارک اللہ فیک، تو یہ واو اور الف جمع کا ہے، اسی لیے یہاں پر تم سب کا معنی ایڈ کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دھیان رکھا کریے۔ اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے لیے کھانے اور پینے کا بندوبست کیا، اسی میں سے کھاؤ اور اسی میں سے پیو، مزے کرو، ٹھیک ہے، تو منع نہیں کیا گیا، نہ ان کے اوپر کوئی بندش لگائی گئی کہ اس وقت کھانا ہے یا اس وقت نہیں کھانا ہے، یا اتنا ہی کھانا ہے بس، یا اتنا ہی پانی ملے گا اب اور نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بہت بڑا فضل تھا کہ کوئی بھی جو ہے ان کے اوپر باؤنڈیشنس نہیں لگائی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات، یہ کلو کا ورڈ آیا تھا تو میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا، اس کو بھی نیکی اور پرہیزگاری سمجھتے ہیں، اپنے اولیاء کے کیا ہے قصے گھڑ رکھے ہوتے ہیں، اس بیسپا کے فلاں نے جو ہے اتنے سال کھانا پانی جو ہے بند کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں چکھا تھا، روزے سے رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کی باؤنڈیشنس لگا دے، ہے نا، تو پھر قرآن میں جو ہے ان کی، اور قرآن اور سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتیں بیان کرتے کہ جو اتنے دن نہیں کھائے گا تو اس کے لیے اتنا ریوارڈ ہے، جو اتنے دن نہیں کھائے گا تو اس کے لیے اتنی نیکی ہے، جو اتنے دن بنا پانی کے گزارے گا تو اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا بتائیے؟ بے شک کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم ہنسنا، یہ سب تقوی کی کیا ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
ہوتی ہیں، لیکن بالکل بھی نہیں کھانا، بالکل بھی نہیں سونا، بالکل بھی نہیں ہنسنا، بالکل بھی نہیں بولنا، یہ تقوی نہیں ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارا دین ہمیں لمٹس دیتا ہے، لمیٹیشنز دیتا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کہ کم کھائے انسان، کم سوئے، کم بولے، کم ہنسے، ہے نا، زیادہ روئے، زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اپنا وقت مشغول رکھے، کیونکہ آپ دیکھیں انسان زیادہ بولے گا تو کہاں سے اللہ کا ذکر کرے گا، زیادہ کھائے گا تو ظاہر ہے زیادہ سوئے گا بھی، ہے نا۔ تو ہمارا دین بے شک کنٹرول لگاتا ہے، لمٹس لگاتا ہے، لیکن منع سرے سے نہیں کرتا کہ بالکل، اور نہ ہی اس چیز کو کوئی نیکی سمجھتا ہے۔ میں نے آپ کو اس دن حدیث بھی بتائی تھی نا، کہ 3 لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ بالکل نہیں کھائیں گے، ایک نے کہا میں بالکل نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ڈانٹ دیا تھا، ہے نا، اور پھر اپنی سیرت سے، اپنی زندگی سے مثال دی تھی کہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں، روزے بھی رکھ لیتا ہوں، ہے نا، اور میں جو ہوں وہ نکاح بھی کر لیتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور جاگتا بھی ہوں، قیام بھی فرماتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا جو ہے دین ہمارا اس چیز کو دینداری ہرگز بھی نہیں بتاتا کہ انسان کھانا پینا بند کر دے اور ہمیشہ روزے سے رہے۔ کیونکہ میں نے اس دن بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی، پھر سے سن لیجئے، کہ کھانا اور پینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے تو یہ سب چیزیں اتاری ہیں نا، دنیا بھر میں جتنی آپ کو نعمتیں دکھائی دیتی ہیں کھانے پینے کی، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے نا، ہمیں ہمارے یوز کے لیے بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے ہی لیے کیا کر دیا، جتنا کچھ زمین ہے سب کا سب بنا دیا۔ تو جب ہم ہی اس کو یوز نہیں کریں گے اور ہم ہی اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ نہیں نہیں تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان کھائے پیے، بلکہ تقوی تو یہ ہے کہ منہ سل کر کیا کرے، بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا دیکھیے پاسبل ہے بھی نہیں، کوئی انسان 40 دن تک بنا کھائے پیے رہ لے، یہ تو میں یہ نہ تو انسان کی عقل مانتی ہے، نہ انسان کا دماغ مانتا ہے، الٹا ان باتوں پر ہنسی آتی ہے۔ آدھی بات سمجھ میں؟ کوئی بھی انسان 40-50 دن، یا جیسے کہ ان کے اولیاء کے قصے ہوتے ہیں کہ 3-3 4-4 سال اور 40-40 سال کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، ہے پاسبل؟ ہوں، ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنے کوئی اللہ تعالیٰ ایسے کرشمے تھوڑی نازل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کنٹرول کی طرح باہر سے، اللہ تعالیٰ کی لمٹ سے باہر نکل رہا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی کر دے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کچھ پاسبل ہوتا بھی نہیں ہے، ان کے اپنے ہی گڑھے ہوئے، ہاں ایک ہی دن میں انسان کو سمجھ لیجئے کہ وہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، آخر کے 4-5 منٹ سب کوئی ہوئے ہوں گے ایکسپیرئنس، جو آخر کا 4-5 منٹ ہوتا ہے نا، وہ جب ہم چھوٹے تھے نا، مطلب چھوٹے نہیں کافی بڑے تھے، ایسے ہوں گے جیسے ہم 8-9 کلاس کے بچے ہوتے ہیں جو تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو بس دل چاہتا تھا کھا لیں، اٹھا کر بس ختم کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، دل چاہتا تھا کہ کھا لیں اس کو، ہے نا، آخر 2-3 گھنٹے نہیں، آخر میں جو وہ 5 منٹ ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے تو چلیے انسان کو لگتا ہی ہے کہ ابھی ٹائم بچا ہے، ابھی ٹائم بچا ہے، لیکن وہ 5 منٹ جو انسان بیٹھ کر دسترخوان پہ دعا مانگتا ہوتا ہے، اس وقت پوری نظر انسان کی کھانے کے اوپر ہوتی ہے کہ بس الارم بجے اور جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں ایک دن بھی انسان سے نہیں گزارا جاتا ہے، تو کہاں آپ سمجھ چلیے بہت کوئی پرہیزگار ہوگا، جیسے کہ داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے نا، 2 دن روزے سے 1 دن افطار، 2 دن روزے سے 1 دن افطار، تو وہ 2 دن 3 دن بھوکا رہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انسان زیادہ بھوکا نہیں رہتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے باؤنڈیشنز نہیں لگائے، اگر اللہ تعالیٰ لگاتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کھانے اور پینے کا حکم نہیں دیتا، جیسے کہ ہمیں قرآن میں کئی جگہ پر، 2 جگہ تو ہم نے پڑھی لی ہے نا، ایک جگہ پہلے پڑھی تھی، ایک جگہ اب ہم نے پڑھی، ٹھیک۔ تو بس یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، اسراف سے بچو، ہے نا، زیادتی سے بچو، کھانے پینے میں زیادتی مت کرو، اور نہ ہی اتنی تنگی کرو کہ خود پر ہی بوجھ بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ نہ تو اتنا زیادتی کرو کہ بیمار پڑ جاؤ، اور نہ ہی اتنی تنگی کرو کہ اپنے آپ پر ہی بوجھ بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا کہ وہ آمرن انشن پر بیٹھ گئے ہیں اور 2 لوگ برابر میں کھڑے ہیں، ڈرپس پر ڈرپس چڑھ رہی ہیں، بات کیا ہو گئی، ڈرپس میں بھی تو گلوکوز ہوتی ہے، ہوں، دیکھیں آپ لوگوں نے آمرن انشن پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ڈرپس چڑھ رہی ہوتی ہیں لگاتار ان کے، ٹھیک ہے، منہ سے کچھ نہیں کھائیں گے، رگوں سے سب کچھ کھا لیں گے،
ٹھیک ہے، تو وہ ڈرپس کیا ہوتی ہیں؟ وہ گلوکوز ہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کی وہ پوری کر دیتا ہے کھانے کی کمی باڈی میں جا کر، ٹھیک ہے، تو کہاں سے انشن ہو گیا؟ ہاں وہ انا ہزارے کانگریس کے لیے بیٹھے تھے، اب وہ پتہ ہی نہیں، مجھے دکھائی نہیں دیتے، میں کہتی ہوں کہاں چلے گئے؟ ہم بھی شریک ہو گئے تھے ان کی جا کے ریلی میں، اب نہیں دکھائی دیتے لیکن وہ خیر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور حلوا، ٹھیک ہے، شہد اور حلوا، وہ جو ڈیزرٹ ہوتا ہے نا حلوا، وہ بہت زیادہ پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بہت پسند تھی، ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے وہ چیز کھایا کرتے تھے، ٹھیک، پہلے مجھے پسند نہیں تھی لیکن جیسے یہ میرے دونوں بچے ہوئے ہیں نا، یہ یلماز اور حمدان، پہلے میں بالکل بھی نہیں کھاتی تھی، سمجھ لیجیے کہ مطلب بس ہوتا ہے نا کہ مٹھائی سے نفرت، اور یہ چیزیں میٹھی پیٹھی ہم نہیں کھائی جاتی، مطلب اس چیز کو اپنا اسٹینڈرڈ سمجھتے تھے کہ ہم مٹھائی نہیں کھاتے، میٹھا نہیں کھاتے ہم، استغفر اللہ، ہمیں یہ لگتا تھا کہ میٹھا میٹھا نا وہ کھاتے ہیں جو گاؤں والے ہوتے ہیں، اور اب جو ہے وہ اتنا میٹھا 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 کھایا ہے میں نے، بہت زیادہ میٹھا کھاتی ہوں، خیر اب تو نہیں کھا رہی ہوں، بہت زیادہ ویٹ گین ہونے لگا ہے، خیر یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے شہد اور حلوا کھایا کرتے تھے، ٹھیک، پھر اب دیکھیے لاسٹ میں آیت کے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ٹھیک ہے، اور تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، ٹھیک ہے، زمین میں فساد تم کیا کرو؟ مت مچاؤ، اب دیکھیں کھا پی کر عیش کرو، ہے نا، کھاؤ پیو مزے کرو، ہے نا، لیکن جب انسان زیادہ کھا پی لیتا ہے نا، اس کو عیش و عشرت مل جاتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے، یہ گھر بیٹھے ہی مل رہا تھا نا انہیں سب کچھ، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بگڑیل بچے ہوتے ہیں نا، زیادہ تر باہر گھومتے ہوتے ہیں بگڑے ہوئے بچے، تو ان کو دیکھا ہوگا ان کو گھر سے بہت اچھی فیسلٹیز ملی ہوئی ہوتی ہیں، ہوں، بہت اچھی عیش و عشرت میں پل رہے ہوتے ہیں، وہی باہر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فساد مچا رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا لڑکوں کو آج کل پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہے، اور کیوں ان کے ماں باپ ان کو اتنی کھلی چھوٹ دیتے ہیں، ایک تو موبائل، ٹھیک ہے، ایک موبائل اور ایک بائک، اتنا سمجھ لیجیے فساد باہر مچا رکھا ہے کہ کوئی مطلب سمجھ لیجیے بچے کو بھی اپنے باہر بھیجتے ہوئے، پیدل بھی بھیجتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے کہ کون کہاں سے آ کر ٹھوک جائے، کون کہاں سے آ کر مار جائے، کچھ پتا نہیں، تو بس وہ بائک ہے، ان کے موبائل ہیں، اور ان کے دو دوست ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی جیسے ان کا دل چاہ رہا ہے بائک چلا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں، زیادہ بڑے بچے بھی نہیں ہیں، 10 10 8 8 سال کے بچے جو ہے وہ چلاتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے عیش کرنے کو، کھانے پینے کو، لگژریز اپنانے کو منع نہیں کیا ہے، بس یہ بات دھیان رہے کہ فساد مچاتے ہوئے نہیں پھرنا ہے، زمین خراب نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی فساد پڑھایا ہے، بہت ڈیٹیل میں پڑھایا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا فا سین اور دال فسط سے نکلا ہے، اور بگاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بگاڑ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے عین سا اور واؤ، ٹھیک ہے، عین سا اور واؤ تأسو، پھرو، ٹھیک ہے، یہ تأسو جو ہے نا، اسو اس فساد کو کہتے ہیں جو بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس فساد کو کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ شدید قسم کا ہوتا ہے، جس کو پھیلانے میں خوب محنت اور کوششیں دوڑ دھوپ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فساد جس کو پھیلانے میں کوشش محنت اور دوڑ دھوپ کی جاتی ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ عین سا اور واو، اسو کس فساد کو کہتے ہیں؟ جو بہت سخت قسم کا فساد ہوتا ہے، اور جس کو پھیلانے میں خوب محنت، کوشش اور دوڑ دھوپ کی جاتی ہے، اور یہاں پر زمین کے ریسورسز سے چھیڑ چھاڑ کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی بات آ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے زمینی ریسورسز میں آ جاتی ہیں، تو اس سے فساد مت کرو، ٹھیک ہے، اس میں فساد مت کرو، فسادی مت بنو، کسی پر ظلم و زیادتی مت کرو، کرپشن مت کرو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی فساد ہوتی ہے، بے صبری بھی فساد ہوتی ہے، ہرس اور لالچ بھی کیا ہوتا ہے؟ سب فساد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے زمین میں مت مچاؤ، اچھا آپ دیکھیں فساد ہوتا کس لیے ہے؟ کوئی بھی جب فساد کرتا ہے تو وہ کرتا کیوں ہے؟ کیوں ہوتا ہے فساد؟
آپ دیکھیں جب انسان ظلم کرنے لگتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے لگتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر ایک ایسا فساد، ایک ایسا بگاڑ مچتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے پھر سکون زمین کا ختم کر دیتا ہے، اس جگہ پر امن امان قائم نہیں رہتا ہے نا۔ یہی ہوتا ہے نا، ایک انسان، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسان بے حیائی کرتا ہے نا، ایک انسان جو ہے بے حیائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک باؤنڈری ہے کہ انسان کو کس میں رہنا ہے، چاہے وہ مرد ہو تو اس نے بھی اپنی نظریں نیچی رکھنی ہے، عورت نے بھی کیا ہے نظریں نیچی رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے پردے کے اس کے احکام ہیں وہ کرنے ہیں۔ اب ایک اٹھ کر کیا کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اور دنیا کہتی ہے جانے دو اس کو، تو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بے حیائی اسی پرٹیکولر بندے تک رہتی ہے، آگے نہیں پھیلتی ہے، ایک کرتا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا کرتا ہے، دوسرے سے تیسرا کرتا ہے، ہر کوئی اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ادھر آؤ میرے پاس، یلماز ایک تو یہ پینسل وینسل سب ہٹا کر رکھو ادھر پیچھے کا، اب ہاتھ میں نہیں آئے یہ، تم کیوں لے کر بیٹھے ہو، پینسل لگ گئی آنکھ میں، ادھر آؤ میرے پاس۔ پیچھے کو کیا تھا، ادھر کو منہ کر لے تو اپنا، ادھر کو مت دیکھنا اب۔ کیا بدتمیزی ہے، کیا بدتمیزی ہے بھائی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ نہیں ملے گی پینسل، یہ آنکھ میں گھس گئی ہے آپ کے، دیکھیے ذرا ادھر آئیے، شیشے میں دیکھیے۔ پورا چھید ہو گیا آنکھ میں، الماس دیکھ لو ذرا، اچھا۔ دو منٹ رکی ذرا، ان کی اس میں سے آئیز میں سے خون نکل رہا ہے، ایک منٹ صاف کر دوں۔ چلو میرے پاس بیٹھو، تم ادھر مت جاؤ، ابھی بھی پینسل کی فکر ہے تمہیں ہے، آ جاؤ، چلو میں پڑھا رہی ہوں نا، پڑھو میرے ساتھ، دیکھو تم اس پہ کلر کرو، کلرس لو اس پہ کلر کرو، چلو چھپ جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اچھا آئیز میں لگ جاتی کبھی، پڑھا لوں میں، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیا پڑھا رہے تھے، ہاں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، آواز آ رہی ہے میری، مائک پہ کیا ہوا، آواز آ رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ فساد ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ مچا رہا ہے اور اسی تک محدود ہے، بلکہ فساد جو ہے وہ ایک کو دیکھ کے دوسرا کرے گا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا کرے گا، ہے نا، بڑے کو دیکھ کر چھوٹا کرے گا، چھوٹے کو دیکھ کر بڑا کرے گا، اور پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، ہر کوئی بے چین رہتا ہے اس جگہ سے، امن اور امان کیا ہو جاتا ہے، بالکل بالکل ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہمدان اب میرے ڈالو گے کیا آنکھ میں پینسل، اللہ اکبر۔ تو اسی چیز سے ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اور جتنا بھی بگاڑ آج ہمیں زمین میں، چاہے وہ فزیکلی دکھتا ہے نا، پلیوشن کی صورت میں نظر آتا ہے، اچھا
پولیوشن کی صورت میں نظر آتا ہو، یا پھر جو ہے آپ کو ویسے ہی ہے نا کرپشن بہت زیادہ ہے، انسانیت تو نام کو بھی نہیں بچی ہے، رحم اٹھ گیا ہے دنیا سے، یہ باتیں ہم کرتے ہوتے ہیں نا، اور انسانیت ختم ہو گئی ہے اور کوئی کسی کا نہیں ہے نا، بنا پیسے کے تو گاڑی نہیں چلتی یہاں پر، بنا پیسوں کے تو بات ہی نہیں چلتی، کوئی کام ہی نہیں ہوتا، یہ والی چیزیں ہیں نا، اتنی بے حیائی ہے، اتنی جو ہے وہ بے پردگی ہے، اور اتنے جرم ہوتے ہیں، اتنے کرائمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہ کوئی اور آگے کر رہا ہے، یہ انسان ہی تو زمین پر مچا رہے ہیں نا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مطلب کوئی بھی انسانیت کا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں بچا جہاں پر آج بگاڑ نہیں مچا ہوا ہے۔ کوئی بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ انسانیت کا بچا ہوا ہو جہاں پر آپ کو بگاڑ نہیں نظر آ رہا ہو؟ ہر جگہ انسان کیا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے فساد مچانے والا بنا ہوا ہے نا؟ اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے گھر سے ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑی، موبائل، ہے نا؟ ایک تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے بھی خلاف ہے انسان، اس طرح سے کیا ہے، رولس اینڈ ریگولیشنز کے بھی خلاف جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں ایک ماں باپ اپنے بچے کو گاڑی دلا دیتے ہیں، دوسرا بچہ اسی کو دیکھ کر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یا تو وہ والے ماں باپ ہوں جن کو بچوں کو اپنے اچھے سے ہینڈل کرنا آتا ہو، سمجھانا آتا ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا نہیں ایسے نہیں کرو۔ لیکن جیسے ہی اس کی اپنے کنٹرول میں سب چیزیں آنے لگتی ہیں، وہ اپنا کنٹرول اس کا ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اب میں اپنے آپ سے کرنے لائق کا ہو گیا ہوں، سب سے پہلے وہ وہی کام کرتا ہے۔ ہم اپنے اوپر کریں غور، کبھی ہمارے ماں باپ نے ہمیں کوئی چیز نہیں دلائی ہو اور ہم یہی سپنے دیکھتے تھے نا کہ ہاں ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں ہم خود لے لیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے وہ وہی کام کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن کے ماں باپ کو سمجھانا نہیں آتا ہے، اور جن کے ماں باپ کو بس یہ آتا ہے کہ بس انہوں نے جو کہہ دیا، ان کے منہ سے نکلی بات تو ان کی پوری ہونی چاہیے، تو اب وہ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر ایک نمبر کا نہیں ہے، ایک نمبر میں تو انسان اتنی ساری ڈیمانڈ بچوں کی نہیں پوری کر سکتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ حلال حرام ہے نا، کوئی گورنمنٹ جاب میں ہے تو رشوتیں لے گا، ٹھیک ہے، اونچ نیچ وہاں پر کرے گا، پھر جا کر جو ہے وہ اتنا اس کے پاس پیسہ ہوگا تو پھر وہ دلا کر دے گا، ہے نا بچوں کو؟ اب دیکھیں آئی فونس مانگ رہے ہیں بچے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا پیرنٹس اتنے مجبور ہو گئے ہیں بچوں کے آگے کہ وہ جو بچے کہتے چلے جا رہے ہیں وہی ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں؟ اتنے مجبور، مطلب میں کہہ رہی ہوں چاہے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، ٹھیک ہے، بس پیسوں کی ریل پہ لگی ہوئی ہو، تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کنٹرول، کچھ نہ کچھ ڈسپلن تو رکھنے چاہیے نا گھر میں۔ ہوں آئندہ کو چل کر دیکھیے پیسہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ بچوں کے منہ سے نہیں نکلتی بات، چاہے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جائز ہی بات ہو، اور آپ کے اندر بس یہ آتا ہے کہ بس اس کی جو کہہ دیا نا اس نے پورا ہی کر دو، اس کو پورا ہی کر دو، ٹھیک ہے، تب بھی انسان کو کچھ نہ کچھ ڈسپلن اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کبھی بھی آپ دیکھیں گی نا کہ گھر کا ماحول نہیں بگڑے گا آپ کے، چاہے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہو تب بھی آپ کے گھر کا ماحول نہیں بگڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک بچہ جو آپ کے گھر سے سب چیزیں لے کر نکلتا ہے باہر، وہ سوسائٹی میں ایک بہت غلط اگزامپل سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز سے اسٹارٹ کریں، بچے کپڑوں سے اسٹارٹ کرتے ہیں زیادہ تر کہ یہ والے نہیں پہننے، یہ والے پہننے ہیں، ہے نا؟ ہوتا ہے نا، اپنے آپ کے سب کے بچے ہیں، آپ تھوڑا بڑے ہونے لگیں گے تو ان کو آپ ایکسپیرئنس کریں گی کہ ان کے اندر سب سے پہلے کپڑوں اور چپلوں کو لے کر جو ہے آتی ہے کہ ہاں نہیں یہ والے نہیں، یہ والے پہننے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑی بڑی چیزوں پر انسان آتا ہے، سب سے پہلے تو موبائل پر ہی بچے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا ڈسپلن اپنے گھر میں قائم رکھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو مائیں باپوں پر بگڑ رہی ہوتی ہے نا، کہ بچوں کے لیے تو کما رہے ہیں، بچوں کو لا کے نہیں دیں گے، ہے تو آپ کے پاس اتنا ہے نا، کر کے دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائیں سدھار رہی ہوتی ہیں گھر کا ماحول، تو وہاں پر شوہر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو انہیں کے لیے کما رہا ہوں، کر کے دوں گا، میں کہیں سے بھی کر کے دوں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طرف سے جو ہے گاڑی چلتی ہے، تو دونوں طرف ایک اگر تھوڑا سا وہ ہے نا، مان لیجئے کہ اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، اگر شوہر میں کمی ہے تو شوہر کو اس طرح سے سمجھائیں کہ کل کو یہ بچہ کیا ہے باہر نکلے گا۔ مجھے اپنی میری ٹیچر ہے، اللہ کرے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے، وہ ہے مسلمان، وہ بس تھوڑا سا ان کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ پردہ وغیرہ لڑکیاں جو کرتی ہیں نا کالج میں، تو ان سے بہت زیادہ مطلب سمجھ لیجیے ایک طریقے سے چڑھتی ہیں ان سے،
کہ یہ سب تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور پڑھنے والے بچوں کو ایسے ہی رہنا چاہیے کالج میں جیسے سارے بچے رہتے ہیں، اس طرح سے کرتی ہیں۔ لیکن ایک جو انسپریشن مجھے ان سے ملتی ہے وہ یہ چیز کی ملتی ہے کہ اتنے لاکھوں روپے کی سیلری ہے ان کی، ہے نا، اور اس کے باوجود کبھی ہم نے انہیں جو ہے وہ ہائی فائی برانڈیڈ یہ وہ کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا بھی تھا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، اور میری زندگی بھر کے لیے مجھے انسپریشن ملی اس چیز سے، تو وہ کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ مجھے دیکھ کر کسی کے دل میں حسرت ہو جائے کہ انہوں نے اتنا اچھا پہن رکھا ہے۔ اب دیکھیے کوئی سیلری نہیں چیک کرتا، کسی کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر کوئی اس کی سیلری، کوئی اس کا اسٹیٹس چیک نہیں کرتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بس اس کے کپڑے دیکھ کر یہ چیک کرتا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں پہن رکھے ہیں ایسے کپڑے، ہم بھی حقدار ہیں، ہے نا، ایسے کپڑے پہننے کی۔ تو اب پھر وہ کیا کرتی ہیں عورتیں، جا کر شوہر سے لڑتی ہیں، دیکھو وہ تو ایسے پہنتی ہیں، وہ تو ایسے پہنتی ہیں، ہمیں نہیں ملے، ہے نا، وہ تو میری دیورانی تھی، وہ تو 2000 کا سوٹ پہنی ہوئی تھی، وہ تو 4000 کا۔ اور جب وہ مرد پر ظاہر ہے، جب مینٹل پریشر پڑتا ہے تو پھر وہ کمانے کے طریقے ڈھونڈتا ہوتا ہے نا، کہ یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، جہاں سے بھی، وہ یہ نہیں سوچتا کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، پھر وہ کماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خود بھی مطلب اپنے آپ کو بھی اس طرف لانا ہے، اس طرف لانے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوں، ہے نا، اور غلط چیز پر ڈیمانڈ نہیں کریں۔ اور دوسرا، اگر اس طرح سے شوہر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو پھر ان کو بھی سمجھانے کی کوشش اسی طرح سے کرنی ہے کہ دیکھو تمہارے بچوں کو دیکھ کر اگر کوئی دوسرا بچہ اپنے ماں باپ سے جا کر جھگڑے، ہے نا، کہ ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے، تو پھر یہ کتنی بری بات ہو جائے گی نا، اس کے ماں باپ کا بھی اگر وہ کچھ غلط لائن پہ چلے گئے تو ان کا بھی گناہ کس پر پڑے گا؟ ہمارے اوپر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں ان چیزوں پر کرتی ہوں، کہہ رہی ہوں جو ایکسٹرا کرتے ہیں۔ بیسک نیڈس تو ظاہر ہے بچوں کی پوری ہی کرنی ہے نا ہمیں، ایسا تو نہیں ہے، اچھا کھانا بھی کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی کبھی وہ کوئی فرمائش کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ، روز روز نہیں، کبھی کبھی کی فرمائش ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی کرنی ہے پوری۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کو بالکل یہ کہنا ہے نہیں دال روٹی ہی کھاؤ، سبزی ہی کھاؤ۔ آگئی بات سمجھ میں؟ بالکل دکھاوا یہ سب پتہ ہے آپ کو کہ انسان ایک شادی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ایک شادی ہوتی ہے، سارے رشتہ دار اس شادی میں جاتے ہیں، بہترین شادی ہوتی ہے، اچھا سا بینکٹ ہال ہوتا ہے، خوب دہیج دے رکھا ہوتا ہے، اور اگر لڑکا والا ہے، لڑکے والا ہے تو اس نے خوب سارا زیور ڈال رکھا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بھائی اچھے اچھے کپڑے دے رکھے ہوتے ہیں، اور کھانا بہترین کر رکھا ہوتا ہے نا، کئی ساری ڈشز اس میں کر رکھی ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اسی کے ریلیٹو میں جب دوسرے کے یہاں شادی ہوتی ہے تو اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اس سے، اس کے برابر ہو یا اس سے اچھی ہو جائے، اس سے کم تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، اس سے کم تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ بڑھا چڑھا کے چکر میں، اب چاہے اس کے حالات ہو یا نہیں ہو، وہ قرضہ لے گا، وہ کئی ساری شادیاں تو اللہ معاف کرے زکوٰۃ اور صدقات پر ہو رہی ہوتی ہیں، ہم بڑے آرام سے جا کر وہاں پر کھانے بیٹھ جاتے ہیں اور کھا کر اٹھ کر آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لون لے کر ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو آپ کو پتہ ہے ایسی سب چیزیں حرام ہے، ایسی جگہ پر کھانا بھی کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ہم کسی کی زکوٰۃ کھانا چاہیں گے؟ بتائیے، نہیں کھائیں گے، ہے نا۔ کبھی ہم چاہیں گے کہ کسی کے لون کا پیسہ کھا لیں ہم، جس پر سود جا رہا ہو؟ نہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب ہو رہا ہے، ذرا غور کریے، دنیا میں نکلیے اور دنیا میں نکل کر دیکھیے کہ لون اٹھائے جاتے ہیں شادیوں اور بیاہوں کے لیے، اور ان لون سے جو ہے شادی، جی خود خوشیاں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، میں ابھی ہمارے ریسنٹلی یہاں پر ایک گورنمنٹ جاب میں لڑکی تھی، اس نے بھی سوسائڈ کیا، اللہ عالم کیا پریشانی اس کی ایسی رہی ہوگی، اللہ تعالی معاف کرے۔ خیر یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، یہ فساد جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور کنٹرول کون کرے گا اس پہ بتائیے؟ جنہوں نے پھیلایا وہی تو کریں گے نا کنٹرول، ہم اور آپ ہی تو کریں گے نا کنٹرول، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیا بھر میں کہتے پھریں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو، آپ کا کہنے بھر کا کام ہے، باقی جو کر رہا ہے اس کے اوپر ہے، لیکن آپ اپنی ذات سے یہ کام شروع کر سکتے ہیں، ہے نا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالی کوشش کیجیے گا کہ آپ کے گھر میں یہ سارے کام نہیں ہوں۔ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالی یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ تم جو ہے زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو، تو ہم فساد پھیلانے والے نہیں بنیں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دنیا اللہ تعالی نے جو بنائی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور اگر اللہ تعالی کی فرمان کی طرف ہم غور کریں تو اللہ تعالی کا جو فرمان ہے نا، وہ اللہ تعالی ہر انسان سے چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے، کہ انسان زمین پر آئے، بہترین زندگی جیے، ریسورسز یوز کرے، اور بہترین حالت میں ہی اپنی اگلی جنریشن کو وہ دنیا ٹرانسفر کر کے جائے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اپنے آپ بھی اس کو استعمال کرے اچھے طریقے سے، بنا فضول خرچی کرے، بنا اسراف کرے، بنا فساد، ہر طرح سے اللہ کے حکم توڑے گا، ظاہر ہے جب انسان اللہ کا حکم توڑتا ہے زمین میں فساد مچتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا حکم توڑتا ہے زمین میں فساد مچتا ہے۔ تو انسان آئے، دنیا میں رہے، ٹھیک ہے، اس کو یوز کرے ان چیزوں کو، اور یہ کتنا زیادہ کر رہے ہیں نا سائنٹیفکلی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر نہیں کریں گے ہم لوگ یہ چیز۔ لیکن اب دیکھیں آپ، اویئرنیس ہوتی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اگلی جنریشن کے لیے کلائمیٹ کیسا چھوڑ کر جا رہے ہیں، پانی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ہے نا، اور اگلی جنریشن کے لیے بچائیے، نہیں تو آپ کی اگلی جنریشن پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، ہوا نہیں ہوگی، آکسیجن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کتنا زیادہ اویئرنیس کروائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جی صحیح کرتی ہیں ام طلحہ، بائیک آؤٹ کرنا بھی بہت صحیح رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اکیلے نہیں جائیں گے ایسے فنکشنس میں، ایسی شادیوں میں یا ایسی رسموں میں، تو کیا بگڑ جائے گا، ان کی رسم تو ہو ہی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں نہ کہیں انسان سوچتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی، ہے نا، اور پتہ بھی کر لے، کا ہو سکتا ہے آپ سے پتہ بھی کر لے، تو پھر آپ اس کو اچھی طرح سے اور میسج بھیجے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس وجہ سے نہیں آئے تھے کہ یہ سب ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو انسان کو گلٹ آتا ہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور فرق پڑے گا، بس اللہ تعالیٰ آپ سے استقامت مانگتا ہے، استقامت سے قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ تو آمین یا رب العالمین۔ تو اب دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ انسانیت سے، پوری انسانیت سے، صرف ہم مسلمانوں سے نہیں بلکہ پورے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی یہ مطالبہ ہے کہ انسان جو ہے زمین کو جب چھوڑ کر جائے تو اچھی حالت میں چھوڑ کر جائے، ٹھیک، اپنی طرف سے جو ہے کوئی بھی اس طرح سے کام نہیں کرے کہ دوسرے بندے کو غلط موٹیویشن جائے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہی کیوں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ آج اپنے بچوں کی ہر جائز ناجائز پوری کریں گی تو کل کو اپنے بچوں کو کیا کہیں گے؟ وہ بچے اپنے بچوں سے کیا کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہماری سب ڈیمانڈ پوری کرتے تھے، ہم بھی تمہاری ساری ڈیمانڈس پوری کریں گے، یہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 61، ٹھیک ہے، کیا ہے وہ آیت؟ دیکھیے ایک بار بس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کل اس کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک۔ تو آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کافی لمبی ہے، ٹھیک ہے، بہت لمبی ہے، اور اس میں اتنے اچھے اچھے پوائنٹس ہیں، اتنے اچھے اچھے پوائنٹس ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کو سیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عمل میں یہ ساری چیزیں اتار دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور واقعے کا، ایک اور بے صبری کا، ایک اور ناشکری کا یہاں پر بنی اسرائیل کی ذکر ہے، جو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، اکثر نہیں بیشتر کیا کر سکتے اگر میں کہوں تو، ہم اکثر اور بیشتر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، مگر نا ہمیں بس ایڈونچر چاہیے ہوتا ہے نا، بس ایڈونچر نہیں ہے زندگی میں، پھیکی پھیکی سی زندگی ہے، بیشتر یعنی کہ زیادہ تر، ٹھیک ہے، زیادہ تر کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہے نا، اچھا خاصا زندگی سیٹ چل رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں پھیکا پھیکا ہے، مزہ نہیں آ رہا زندگی میں، ایڈونچر نہیں ہو رہا، کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوں کھانا پینا اچھے سے ملتا ہوگا، بس گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں ہم، تو کوئی کام ہی نہیں ہے ہمیں، تو باہر نکلیں ذرا، باہر کی دنیا دیکھیں ذرا، جاب واب کریں تو مزہ بھی آئے تھوڑا سا، ہے نا، اس میں کچھ نہیں ہو رہا، اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے نا، ہاں چینج چاہیے تھوڑا سا، چینج نہیں مل رہا تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یہ والی حرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھا خود بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہوں سارا دن تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، سارا دن تو ہماری کلاسز، چلو آج جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، آج نہیں پڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم بھی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک، یہاں پر پھر آپ دیکھیں گی کہ بنی اسرائیل کی اسی ناشکری کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کیا، کیا 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 ان کے لیے، کوئی کمی چھوڑی ان کے لیے؟ پیچھے سے دیکھتے ہوئے آئیے، ہے نا. دنیاوی ہدایتیں بھی، دنیا کی بھی ان کو کیا دی، نعمتیں دی، دینی بھی نعمتیں دی. انبیاء ان کے اندر نازل کیے، ان کے اندر بادشاہ بنائے، ہے نا، بڑے بڑے بادشاہ ان میں آئے ہیں. اور پھر ان کو دنیا کی سوری وہ اس دین اسلام کا کیا دیا، پرچم ان کے ہاتھ میں تھما دیا، ہدایت کا ممبر انہیں بنا دیا کہ ان کو دیکھ کر جو ہے اب سارے لوگ ہدایت پر آئیں گے، ہے نا. اور ہر چیز آپ دیکھیں کہ مادی چیزیں بھی ہیں نا، مٹیریلسٹک چیزیں بھی ان کو دی. ٹھیک ہے، بادلوں کے سائے کیے جو کسی کے لیے نہیں کیے، سمندر پھاڑا جو آج تک کسی کے لیے نہیں پھٹا، من اور سلوا نازل ہوا کسی کے لیے جو آج تک نازل نہیں ہوا، ہے نا. پانی آپ دیکھیں کہ 12 چشمے ان کے پھوٹ پڑے جو کسی کے لیے بھی نہیں ہوئے. ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی جو نہ تو پہلے اس سے کسی کے لیے ہوئی تھی، نہ ہی اس کے بعد اب آج رہتی دنیا تک کسی کے لیے ہوگی. مطلب بالکل یونیک ان کے لیے انتظام ہوئے. اس کے باوجود آپ جو ابھی آج شروع ہونے والی ہے، میں آپ کو اس کو 3 پارٹ میں بھیجوں گی. ابھی تو آج یہ والا سیکشن بھیجوں گی جو رہ گیا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو اس کو سنائیے گا آپ لیسن گروپ میں. پھر میں پرسوں بھیجوں گی آپ کو اس کا نیکسٹ. لیکن ہم کل اس آیت کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ یہاں پر دیکھیں گی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم سے روز روز ایک سا کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے. اے موسیٰ، ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے ایک کھانے پر. لٹرلی انہوں نے صبر کا ورڈ یوز کیا، لٹرلی. ٹھیک ہے، تو جی میں بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، بھیج دوں گی، آپ لکھ لیجیے گا. لیکن ابھی سنائیے گا مت، ابھی تو آج یہ والی آیت سنائیے گا. ٹھیک ہے، اس پارٹ 2 جو رہ گیا تھا یہ سنائیے گا. تو آپ دیکھیں کہ لٹرلی انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، وہی والا مخاطب کرنے کا بے ادبی بھرا انداز، جیسے کسی کوئی بچوں کو پکارتا نا، او بچوں ذرا سنو، ہے نا. یا پھر کوئی اپنے دوستوں کو ارے یار سنیے ذرا، ہے نا. ایسے بولتے ہیں نا اپنے دوستوں سے. ٹھیک ہے، او بات سننا ذرا، ہے نا. اس طرح سے بولتے ہیں نا اپنے دوستوں سے، یا پھر جو ہے وہ بچوں سے ایسے ہی بولیں گے. تو اسی طرح سے اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانے پہ نا صبر ہی نہیں ہو رہا. ایڈونچر ختم ہو گیا ہماری زندگی سے. تو بس روز روز ایک ہی کھانا آ جاتا ہے، وہی ہم اٹھا کر کھا لیتے ہیں. ایک ہی کھانا آ جاتا ہے، وہی ہم اٹھا کر کھا لیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ یہ چیزیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا بیسٹ دعا ہے جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کی دعا ہے، تو پلیز کیا کریے. جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ ہم نے بہت زیادہ اپنے ماں باپ پر زیادتیاں کر لی ہیں اور جو نہیں کرنی چاہیے تھی، ہر چیز پہ ہی بے صبرے ہی رہے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. ٹھیک ہے، تو سیم اسی طرح جیسے کوئی بچہ کرتا ہے، اسی طرح سے یہ ضد بازی کرنے لگے کہ ایک کھانے پر ہمیں تو صبر ہی نہیں ہو رہا. ہمیں تو بھائی یہ بھی چاہیے، دال بھی چاہیے، پیاز بھی چاہیے، لہسن بھی چاہیے، اور گیہوں بھی چاہیے، ہے نا، چاول بھی چاہیے. بس یہ سب چیزیں مجھے ہمیں کھانی ہے، یہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہمیں کھانا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے ساتھ، ناراضگی کا بھی اظہار آپ کو ملے گا. اور ایک بہت پیارا آیت کا ٹکڑا ہے، وہ بھی آپ کو ملے گا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اس جملے کو انشاءاللہ تعالی ہم نے گارڈ باندھ لی ہے. ٹھیک ہے، گارڈ باندھ لینی ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہم بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم ادنا سے اعلیٰ بدل لیتے ہیں، کہاں ہم بہترین چیز چھوڑ کر ادنا چیزیں اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو آیت ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی کل. کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ فریدہ آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریے، ٹھیک ہے؟ اور ہم بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہماری وجہ سے کتنی اچھی بات ہوگی نا کہ ہم مطلب اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کچھ کر کے جائیں کہ جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں تو ہمارے ماں باپ ہم پر فخر کریں۔ اچھا بیٹے میں پوچھ رہی ہوں ان سے، یہ الماس پورا اس کی آنکھ کی طرف سے سوج گیا، دیکھ لو پورا بلو بلو ہو رہا ہے۔ آپ نے نہیں کرا ہے لیکن تھوڑا سا دھیان تو رکھا کرو کہ اس کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے۔ دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں؟ تو آپ دیوانے تھوڑی آپ کیوں چڑ رہا؟ خود ہی دیوانہ ہے۔ بس میں چھین لوں گی دونوں پینسل، غلطی کری میں نے یہ پینسل دلا کر۔ ہر ٹائم وہ ہاتھ میں ہی ہے، ہاتھ میں ہی ہے ہر ٹائم وہ پینسل۔ ہاں بھائی ان دونوں کی تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ہمارے چھوٹے والے محبت بھی اتنی کرتے ہیں، وہ تو بڑے والوں کو تو خیر کسی سے مطلب ہی نہیں رہتا، وہ تو اپنی اپنی زندگی جینے میں لگے ہوئے۔ چھوٹے والوں کو کہہ رہی ہوں، یہ تو مطلب محبت بھی اتنی کرتے ہیں، اگر دو چیز دلا دیتی ہوں نا ایک کو تو اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ دونوں کی چیز جب رکھی جائے تب سیم جگہ پہ رکھی جائے، اٹھائیں تو ساتھ میں اٹھائیں مطلب اتنی زیادہ وہ کرتے ہیں۔ کاپی بھی ایک جگہ پہ رکھو، ایک جگہ پہ اپنے باکس بھی رکھو، اگر اریزرس ہیں تو وہ بھی ایک جگہ پہ رکھو، پینسل ہیں تو وہ بھی ایک جگہ پہ رکھو۔ وہ ان کے ہاتھ میں پینسل ہے تو اب یہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، پینسل لیکن ہاتھ میں ہی ہے، جب وہ رکھ دیں گے تو یہ بھی رکھ دیں گے۔ محبت بھی اتنی ہے اور لڑائیاں بھی اتنی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے جو ہے آپ کو اگزامپل بھی دوں گی اس چیز کے کہ ہم کہاں 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 جو ہے وہ فٹ کر کے دیکھے گا کہ ہم کہاں کہاں یہ ایٹیٹیوڈ اپنا اپناتے ہیں کہ ہم جو ہے ادنا لے لیتے ہیں اور اعلیٰ اس کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اگزامپل تو یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی کلاس اسکپ کر دیتے ہیں، ہے نا؟ وہ کام جو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کام جو جن کے لیے انسان بعد میں بھی وقت نکال سکتا ہے، ان کاموں کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی کلاسز چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب چاہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ 1 گھنٹہ آپ کا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین لوگوں میں شمار ہو رہا ہوتا ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تو میں اپنے اوپر بھی فٹ کرتی ہوں، اگر سمجھ لیجیے کہ کلاس کی جو چھٹی والا حساب کتاب ہو جاتا ہے نا، بعد میں مجھے دھیان آتا ہے کہ کلاس کی چھٹی کر کے ہم نے جو ہے نا بہترین ہی چھوڑا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص، اس کا مطلب اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ اس سے بہترین کوئی اور لوگ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس بہترین کو چھوڑ کر کیا لے لیتے ہیں، اس سے ادنا چیز لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سبق تو یہی سب سے بڑا ہمیں سیکھنے کو ان شاء اللہ تعالی جی وہ ٹائم ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم کلاس ہی کر لیتے، بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی چیز چھوڑ کر کس کو افسوس نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کو افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اگر افسوس نہیں ہونا تو سمجھ لیجیے ایمان خطرے میں ہے۔ ٹھیک، تو خیر اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی اس آیت سے سبق سیکھیں اور ہم بھی ان آیتوں کو جو ہے اپنی زندگی میں اتارنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیے پھر آج تو سب کی چھٹی ہوگی نا، چھٹی ہوگی آج سب کی، ہے نا؟ اچھا ہماری بھی چھٹی ہے آج، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو توہین رسالت والا وہ تھا نا ٹاپک تھا، وہ پھر سے اس میں ہو رہا ہے منڈے سرکل میں بنت المسلم کے، تو اگر آپ کوئی اٹینڈ کرنا چاہیں تو 3:30 بجے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اٹینڈ کر لیجیے گا، میں آپ کو لنک بھیج دوں گی، زوم پر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ 3:30 جی، کنزا مدرسے کی بھی ہے، ابھی میں گروپ میں ڈال رہی ہوں میسج۔ ٹھیک ہے، مدرسے کی بھی چھٹی ہے۔ کل میں نے بتا تو دیا تھا، کہاں تھی تم؟ اچھا چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔
چلیے پھر جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری دعا نہیں پڑھی نا میں نے. سبحان ربک رب العزتی عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.